یہی وہ بات تھی جو علامہ احسان علی ظہیر شہید کے الفاظ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسریٰ کے سفیر سے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا تمہیں ڈر نہیں لگتا، باہر ننگی ریت پہ لیٹے ہوئے ہو، دنیا پوری سے تم نے ٹکر لی ہوئی ہے اور تم یہاں بغیر کسی باڈی گارڈ پروٹوکول کے بیٹھے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو۔ کہا جو شخص اپنے دل میں حی و قیوم کا ڈر بٹھا لیتا ہے، کائنات کا رب حی و قیوم اسے کائنات سے بے نیاز فرما دیتا ہے۔ یہ توحید ہے جو انسان کو شناخت دیتی ہے، پہچان دیتی ہے، نہ کوئی طیب نہ کوئی طاہر، نہ کسی کا نام نہ لقب، توحید کے بغیر زیرو اور زیرو اور زیرو، بائیں جانب جتنی صفریں لگاتے چلے جاؤ، توحید کے بغیر یہی کچھ انسان ہے۔ اس توحید کا نام ہی دو قومی نظریہ ہے۔ پاکستان کی بنیاد توحید ہے۔ بدر و حنین توحید کے لیے ہوئے تھے، تلوار کے مار کے توحید کے لیے ہوئے تھے، صحابہ نے جانیں پیش کی تو توحید کے لیے، حمزہ سید الشہداء بنے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، معاذ و معوذ ابو جہل پہ حملہ آور ہوتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، کعبے کی چھت پہ اذان ہوتی ہے، مارکا قادسیہ کا ہوتا ہے، گھوڑے دجلہ میں اترتے ہیں، یلغار یرموک میں ہوتی ہے، جنگ موتا ہوتی ہے، بدر و حنین کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، صرف توحید کے لیے، اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے۔ جو جہاد توحید کے لیے نہیں وہ جہاد نہیں ہے، جو نماز توحید کے لیے نہیں وہ توحید وہ نماز نہیں ہے، جو تبلیغ توحید کے لیے نہیں وہ تبلیغ نہیں ہے، جو سخاوت توحید کے لیے نہیں وہ سخاوت نہیں ہے، جو جماعت توحید کے لیے نہیں وہ جماعت نہیں ہے، جو ملک توحید کے لیے نہیں وہ ملک نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ توحید کے لیے قتل و قتال، رب نے حکم دیا جہاد کا تو توحید کے لیے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ ساری چیزیں اگر اہمیت رکھتی ہیں تو توحید کی وجہ سے رکھتی ہیں۔ روشنی توحید ہے، چراغ توحید ہے، آفتاب توحید ہے، ماہتاب توحید ہے، برکت توحید سے ہے، خزانے توحید ہیں، خوشبو توحید سے ہے، پھل توحید سے ہے، ذرے توحید سے ہیں، سب کچھ توحید ہے۔ اسی لیے رب نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مگر افسوس کہ آج توحید کے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، افسوس آج لوگوں کو توحید کی پہچان نہیں ہے، افسوس آج لوگوں کو توحید کی شناخت نہیں ہے۔ صرف لوگوں سے اللہ کو خالق مالک منوانا توحید نہیں ہے، اللہ کے ایک ہونے کا یقین دلانا یا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین کامل توحید نہیں ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ توحید کیا ہے؟ خالق بھی اکیلا اللہ، مالک بھی اکیلا اللہ، رازق بھی اکیلا اللہ، مشکل کشا بھی اکیلا اللہ، حاجت روا بھی اکیلا اللہ، حاکم بھی اکیلا اللہ، قانون بھی اکیلے اللہ کا چلے گا، دستور بھی اللہ کا چلے گا، ضابطہ حیات بھی رب دینے والا ہے۔ توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے باطل کا انکار ہے، سب سے پہلے طاغوت کا انکار ہے، سب سے پہلے بت کا انکار ہے۔ نہیں ہے کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی پوجا کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ لات جھوٹا ہے، منات جھوٹا ہے، عزا جھوٹا ہے، حبل جھوٹا ہے، امریکہ جھوٹا ہے، صلیبی جھوٹے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں، وائٹ ہاؤس جھوٹا ہے، UN جھوٹا ہے، IMF جھوٹا ہے، باطل نظام ہے، گندے کفر یا نظام جھوٹے ہیں۔ اکیلا اللہ سچا ہے، اس کا قانون سچا ہے۔ اس کا نام توحید تھا، اس کا نام توحید تھا، جو آج اکثر لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم بچوں کو توحید پڑھائیں، ہم بوڑھوں کو توحید پڑھائیں، ہم جوانوں کو توحید پڑھائیں، ہم عورتوں کو توحید پڑھائیں، ہم مدرسوں میں توحید پڑھائیں، ہم مسجدوں میں توحید پڑھائیں، بازاروں میں اور دکانوں میں اور چوکوں میں اور چوراہوں میں اور کھیت میں اور کھلیان میں توحید لوگوں کو سکھائیں کہ اسی سے انسان کی عظمت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، توحید سے ہے۔ اگر توحید نہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پستیوں اور ذلتوں میں انسان ہے۔ لیکن آج سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کی دشمنی ہے تو توحید کی ہے، سب سے بڑھ کر اگر کسی کی مخالفت ہے تو توحید کی ہے۔
آپ کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، آپ کے نام کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، آپ کی جماعت کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، آپ کی شخصیت کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، آپ کے لیڈر کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، آپ کے قائد کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا۔ اگر مخالفت کی بنیاد ہے تو وہ توحید ہے۔ روئے زمین پہ آمینہ کے لال سے بڑا کوئی نہیں، روئے زمین پہ امام کائنات سے بڑا مخلوق میں کوئی نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی تو توحید کی وجہ سے، انبیاء کرام سے دشمنی ہوئی تو توحید کی وجہ سے، آگ جلائی گئی تو توحید کی وجہ سے۔ توحید ہے جو انسان کو عقل سکھاتی ہے، توحید ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے علم توحید کا ہونا چاہیے، طاغوت کا انکار ہونا چاہیے، باطل کا رد ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری بھی یہ کہتی ہے سب سے پہلے علم توحید کا ہونا چاہیے، مگر آج مخالفتیں عروج پر ہیں۔ آج توحید کو لوگوں نے فرقہ واریت بنا دیا، توحید نے لوگوں نے گروہ بندی بنا دیا، توحید کو لوگوں نے جتھا بندی بنا دیا۔ توحید بیان نہ کرنا، اس سے بدبو پھیلے گی، نعوذ باللہ۔ توحید بیان نہ کرنا، اس سے لڑائی ہوگی۔ توحید بیان نہ کرنا، اس سے کشمکش ہوگی۔ نہیں دوستو، آج توحید ہی سب کچھ ہے، مگر توحید کی مخالفت میں سب سے اول نمبر پر بت پرستی آج ہو رہی ہے۔ بت کرسی بھی بنی ہوئی ہے، بت اقتدار بھی بنا ہوا ہے، بت پارلیمنٹ بھی بنی ہوئی ہے، بت سینٹ بھی بنا ہوا ہے، بت شخصیات بھی بنی ہوئی ہیں، بت صدر بھی بنا ہوا ہے، بت وزیر اعظم بھی بنا ہوا ہے، بت ملک بھی بنے ہوئے ہیں، بت وطن بھی بنے ہوئے ہیں، بت برادریاں بھی بنی ہوئی ہیں، بت شخصیات بھی بنی ہوئی ہیں۔ آسمان کا رب کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ میرے بھائی اور شیخ بیان کر رہے تھے، ہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنی طرف لوگوں کو بلائیں۔ آج کسی مولوی کو، آج کسی مفتی کو، آج کسی پرویز کو، آج کسی درویش کو، آج کسی پیر کو، آج کسی لیڈر کو، آج کسی قائد کو، آج کسی نظام کو، آج کسی کرسی کو، آج کسی ملک کو حق نہیں ہے اس کی طرف بلایا جائے۔ اگر بلانا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ توحید یہ کہتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہ کرو، نہ شخصیت کو، نہ نظام کو، نہ کسی اقتدار کو، نہ حکومت کو، نہ عزت کو، نہ وقار کو، کسی کو کھڑا نہ کرو، نہ حلوے کو، نہ جلوے کو، نہ مال کو، نہ دولت کو، نہ مولوی کو، نہ مفتی کو، نہ ملک کو، نہ وطن کو۔ صاف سن لو، ایک طرف اللہ کی توحید ہو، دوسری طرف ملک ہو، وطن ہو، برادری ہو، شخصیت ہو، لیڈر ہو، قائد ہو، گروہ ہو، فرقہ ہو، جماعت ہو، سب چھوڑ دیں گے، رب کی توحید کو ترجیح دیں گے۔ اس توحید کے لیے کٹنا گوارا ہے، اس توحید کے لیے مرنا گوارا ہے، اس توحید کے لیے پھانسی پہ چڑھنا گوارا ہے، سولی پہ لٹکنا گوارا ہے۔ اس توحید کے لیے میرا خبیب پھانسی پہ چڑھ گیا تھا، میری سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی تھی، بلال تپتی ریت پہ لیٹ گیا تھا، سہیب بوری میں بند ہو گیا تھا۔ اس توحید کے لیے صحابہ نے سب کچھ پیش کیا تھا، اس توحید کے لیے انشاءاللہ ہم بھی اپنا سب کچھ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، سلف صالحین نے، ابن تیمیہ نے، محمد بن عبد الوہاب نے اس توحید کی آبیاری کی تھی، عقیدہ توحید پھیلایا تھا، اس کی دعوت دی تھی۔ اس توحید کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اپنی شخصیت کو ادھورا چھوڑ جائے گا، اپنا خود ہی ستیہ ناش کر جائے گا، اپنے آپ کو خود ہی برباد کر جائے گا۔ اس توحید کے مقابل میں اس توحید کی دشمنی آج نظام بھی کر رہے ہیں۔ ان الحکم الا للہ،
شیخ بیان کر رہے تھے، بڑی تفصیل سے انہوں نے اس باطل نظام کا رد کیا ہے، جمہوریت کا رد کیا ہے، جس میں اکثریت معیار ہے، جس میں جاہل عالم برابر ہوتے ہیں، جس میں ووٹ معیار ہے، جس میں پارلیمنٹ معیار ہے، جس میں اقتدار والے معیار ہیں، ڈاکو لٹیرے معیار ہیں، جس میں شرابی معیار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، توحید بھی رب کی، نظام بھی رب کا، الا لہ الخلق والامر، ورلڈ بھی اللہ کی، آرڈر بھی اللہ کا چلے گا۔ ہم کسی امریکہ کے ورلڈ آرڈر کو نہیں مانتے، ہم تو رب کے ورلڈ آرڈر کو مانتے ہیں۔ مخلوق بھی اس کی ہے، حکم بھی اس کا ہے، قانون بھی اس کا ہے۔ ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، سورۃ کہف ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ رب کے حکم میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نظام خلافت کا ہے، نظام جو رب دے کر گیا۔ سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 55 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ویستخلفنہم فی الارض یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرے بعد خلافت ہوگی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کوئی نظام توحید کے خلاف کھڑا نہیں کیا جائے گا، جو توحید کے خلاف، جس میں حکم عوام کو دیا جائے گا، فیصلہ عوام کرے گی۔ نہ وہ جہاد قبول ہے، نہ وہ دعوت قبول ہے، نہ وہ تبلیغ قبول ہے، نہ وہ پیغام قبول ہے۔ فیصلہ عوام کا نہیں، فیصلہ مولویوں کا بھی نہیں، فیصلہ حکمرانوں کا بھی نہیں، فیصلہ جاہلوں کا بھی نہیں، فیصلہ صرف اور صرف آسمان کے رب کا ہوگا۔